میں چلا جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، اسے پھر بھی مسجد نظر نہیں آتی۔ مارکیٹ میں جاتا ہے کلنگ کے ٹائم کے لیے، تاش کھیلتا ہے کل کرنے کے لیے ٹائم کے لیے، لوڈو کھیلتا ہے ٹائم کو کل کرنے کے لیے، یہ سارے کام کرتا ہے، مگر اسے اس دھرتی پر اس مقام پہ خدا کا گھر نظر ہی نہیں آتا، نہ خدا کی کتاب نظر آتی۔ ٹائم بعض لوگ پورے 24 گھنٹے میں پلک جھپکتے گزرتا ہے ٹائم، بامقصد لوگوں کا ٹائم پلک جھپکتے گزرتا ہے، اور بعض لوگ کل کرتے ہیں ٹائم کو۔ اور حکیم سعید کا ایک جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے جو میرے بچپن میں سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اسے ضائع کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا زندگی کا۔ قرآن کہتا ہے کہ 24 گھنٹے ہی عالمان لن تحصوہ، فتح علیہم، جان لیا ہے کہ ہرگز نہیں تم حساب کر سکو گے اس کا۔ فتح علیہم، اللہ نے تم پہ کرم کیا۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، رات کے لمحات ہوں یا دن کے لمحات ہوں، جو آسان ہو قرآن، جو اچھا لگے اسے پڑھ لیا کرو۔ عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتے ہیں اس بات کو تم میں سے کچھ مریض بھی ہیں، اللہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کاروبار زندگی مشغول ہوتے ہیں اور رزق حلال کی تلاش کے لیے بڑی مسلسل کاوش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ معاشرے کے مختلف تقاضے ہیں، مگر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تقاضے تو ضرور ہیں، فقرؤ ما تیسر منہ، پر قرآن کو کبھی تلاوت سے دور نہ رکھنا، قرآن کو اپنی زندگی سے نہ ہٹانا کبھی۔ دیکھیے قرآن پہلے بھی کہتا ہے جو آسان ہو پڑھ لیجئے، پھر قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں، مریض بھی ہو سکتا ہے، قتال بھی کر سکتا ہے، اور رزق حلال کے لیے تگ و دو بھی کر سکتا ہے، اس کا جسم بھی ٹوٹ سکتا ہے، مگر مومنو فقرؤ ما تیسر منہ، پھر بھی جو اچھا لگے، جو پیارا لگے اسے ہر روز جھوم جھوم کے پڑھا کرو، اسے قرآن کو چھوڑو نہیں، چاہے تم جتنے بھی مصروف ہو جاؤ، اس لیے کہ سوچ بدل جائے گی اگر قرآن چھوٹ جائے گا۔ سوچ بدلے گی تو زندگی بے کیف ہوگی، بے عبادت ہوگی، اور اگر سوچ بدل جائے گی تو زندگی میں رزق حلال بھی عبادت ہے، قتال بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، اور اگر بامقصد انسان ہے تو قرآن کہتا ہے مرض بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ بیمار رہیں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے، وہ جتنا عرصہ بیمار رہے اللہ اس مرض کے صدقے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مرض بھی عبادت ہے اگر صحیح سوچ کے ساتھ ہو اور اللہ کی لگن کے ساتھ ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ، قرآن کہتا ہے اور باپ نے بھی فرمایا کہ وہ صحابہ جو پیچھے رہ گئے، جو بیمار تھے، مجبور تھے صحابہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ اگرچہ پیچھے ہیں مگر ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں جو اجر ملے گا وہی اجر ان صحابہ کو ملے گا۔ مرض اگر نیک نیتی کے ساتھ انسان کا ہو اور اسے پتا ہو کہ بیمار ہوں میں، تو واقعتاً اس مرض کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن فقرؤ ما تیسر منہ، مرض میں بھی اگر صبر چاہیے تو قرآن سے تعلق جوڑیے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو یا آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے جو بہترین ہے تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، اور وہ بہترین بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اور اللہ سے معافی مانگتے رہو اور اللہ سے التجا کرتے رہو کہ اے اللہ ہمارے نقائص پہ اور ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے